الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على روضة محمد في القبور اللهم صل على بلد محمد في البلاد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل اعملوا اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اچھے کام کریں، نیک کام کریں۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دکھائیں گے، لوگوں پر ظاہر کریں گے۔ وَرَسُولُهُ اور اللہ کے رسول تمہارے اعمال کو دیکھیں گے۔ وَالْمُؤْمِنُونَ اور تمام ایمان والے تمہارے اعمال کو دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اور ان قریب تمہیں لوٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو ظاہر اور پوشیدہ تمام چیزوں کو جانتی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور پھر وہ تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کرتے تھے۔ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے اگلے مرحلے میں پہنچیں گے قیامت کے دن، تو اولاً انسان سارے تین حصوں میں تقسیم ہوں گے، تین جماعتیں بنے گی انسانوں کی۔ ایک جماعت ہوگی جو جنہیں بغیر حساب کے، بغیر کسی کتاب کے، بغیر کوئی سوال جواب کیے انہیں جنت بھیجا جائے گا۔ ایک جماعت وہ ہوگی کہ جن کو بغیر پوچھے، بغیر کوئی سوال کیے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک جماعت وہ ہوگی کہ جس کا حساب اور کتاب ہوگا۔ جو پہلی جماعت ہوگی جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اس میں چار قسم کے لوگ ہوں گے: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان لوگوں کی جماعت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں انعام ملا ہے۔ ان لوگوں کو بغیر حساب سے ان کے کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ایک جماعت ان کے ساتھ اور بھی ملا دی جائے گی جو پانچویں جماعت کہلائے گی ان کی، یعنی یہ جو چار قسم کے انبیاء ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، ان کے ساتھ ایک جماعت اور ملے گی، اس پہلی جماعت میں شامل ہوگی۔ وہ بھی وہ جماعت کون سی ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ میں وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت کے ساتھ ایک جماعت اور ملے گی، اور وہ کون سی جماعت ہوگی؟ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مکمل اطاعت، اتباع، فرمانبرداری، اطاعت کرنے والی تھی، وہ جماعت ہوگی۔ ان کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔ اور ان کے بارے میں وہ جو چار قسم کے لوگ پہلے تھے وہ تو اللہ کی طرف سے انعام یافتہ تھے ہی۔ اس پانچویں جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے لوگوں سے ان کی دوستی تھی۔ یہ اصل بات ہے کہ جن کو اللہ کی طرف سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے وہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔
اس پانچویں جماعت کو اللہ ان کے ساتھ شامل کر کے کہتے ہیں وحسن اولئک رفیقا، یہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھی دوستی کا نتیجہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اچھے بنو، اچھے بننے کی کوشش کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو، یہ تعلق بھی بڑا اچھا ہوگا، یہ بھی بڑا کامیابی ہوگا۔ کسی نے بڑی اچھی زبردست بات کہی، اصحاب کہف کے ساتھ کتا شامل ہو کر اس نے اپنی تعریف کروا لی، اور انبیاء کے ساتھ لوگوں نے شامل ہو کر بھی لعنت اللہ کہلائے، قریب رہ کر بھی۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، انسان بن کر بھی قریب رہ کر فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو اس لیے کہا کہ دنیا میں اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو، دینداروں کے ساتھ تعلق رکھو، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ دنیا میں فائدہ نظر آئے نہ آئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس جماعت کو ان کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اللہ اس وقت تعریف کریں گے کتنے اچھے لوگوں کا انہوں نے دوستی کا انتخاب کیا تھا، اور کتنی عجیب کیفیت ہوگی اس وقت، کیا حال ہوگا جب برے لوگوں کے ساتھ دوستی رہی، بروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا، بروں کے پیچھے چلتے رہے، اور قیامت کے دن جب ان کے ساتھ اٹھا جائے تو کتنا حسرت اور ندامت ہوگی۔ اس لیے پہلی ترجیح انسان کی یہ ہونی چاہیے خود اچھا بنے۔ اچھا بننے کے لیے انسان کو اچھا ماحول چاہیے ہوتا ہے، اچھے ماحول کو چاہنے کے لیے انسان کو اچھے لوگوں کی رفاقت چاہیے ہوتی ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اپنے نوجوانوں کو یہ تعلیم و ترغیب دینی چاہیے کہ بڑوں کے ساتھ بیٹھنا لازمی ہے، اور صرف بیٹھنا نہیں، بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی تھوڑی دیر باتیں بھی سنیں۔ ہم جو کچھ کرنے جائیں گے وہ بڑے وہ تمام کر کے گزر چکے ہوں گے، تجربات کر کے گزر چکے ہوں، اس لیے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ جتنا بھی پڑھ لکھ لیں، جتنا بھی ہم بڑی بڑی ڈگریوں کے حامل بن جائیں، لیکن جو ماں باپ کو اور جو بڑوں کا تجربہ ہوتا ہے نا، اس کے مقابلے میں ہماری یہ تعلیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کبھی یہ نہ کہا جائے کہ ہمیں پتہ ہے آپ نے تو یہ چیزیں نہیں پڑھی، ہم نے پڑھی ہیں، یہ بڑی چھوٹی بات ہے، اور یہ انسان کے وہ کم ظرفی کی نشانی ہوتی ہے، اس کے چھوٹے ذہن کی نشانی ہوتی ہے، جو یہ کہتا ہے ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے، آپ کے دور میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے۔ صرف پڑھنا اور عملی طور پر تجربات سے گزرنا بڑا فرق ہوتا ہے اس میں۔ اسی طرح جو بڑے نیک ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، علماء ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے تعلق رکھنا، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعریف فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے لوگوں کی انہوں نے صحبت اختیار کی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیں گے، کچھ عرصہ گزرے گا تو جنتیوں میں سے ایک آدمی اللہ سے کہے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ اب وہ اللہ سے کہے گا اللہ دنیا میں میرا ایک دوست ہوتا تھا۔ عموماً جب انسان مشکل مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت اس کو دوستی، تعلق، رشتے یاد نہیں رہتے، اس وقت اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، اور جب سکون سے جا کے بیٹھ جائے، رش میں جب بہت زیادہ رش ہو نا گاڑی میں، اور گاڑی ایک ہو تو ہر آدمی گھسنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے سیٹ مل جائے، اس وقت وہ کسی اور کو نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ سیٹ بھی جب بیٹھ جاتا ہے پھر دیکھتا ہے کس کو نہیں ملی، ہاں بھائی تم وہاں آ جاؤ، تم یہاں آ جاؤ، اس کو وہاں بٹھا دو، پھر دوسرے یاد آتے ہیں۔ تو جنت اللہ سے پوچھیں گے اللہ رب العزت ہمارے کچھ دوست تھے دنیا میں جو ہمارے سے بڑا اچھا ان کا تعلق تھا، وہ جنت میں نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ اللہ ان سے کہیں گے تم دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ رب العزت ظاہر دیکھنا ہے، اللہ رب العزت راستہ کھول دیں گے، بیچ میں سے کھڑکی کھلے گی، دکھائیں گے وہ نیچے پڑے ہوئے۔ اچھے لوگوں کی دوستی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر وہ بندہ اللہ سے سفارش کرے کہ اللہ رب العزت میری سفارش پر اس بندے کو جہنم سے نکال لیں، اگر اس کی سزا کوئی بڑی نہیں ہوگی، کفر، منافقت تک، شرک تک نہیں ہوگی، تو اللہ اس کی سفارش پر بھی اسے نکال دیں گے، جہنم سے نکال دیں گے، جنت لے آئیں۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اچھے لوگوں سے دوستی ہوگی نا تو اللہ بھی تعریف کریں گے۔ بروں سے دوستی ہوتی ہے، وقتی فائدہ تو اٹھا لیتے ہیں، ایک جھنڈا اور ایک پارٹی کا نام لے کر ہم وقتی طور پر اپنا کام تو نکال لیتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے میں نے اپنا کام نکالنے کے لیے اپنی پارٹی کے زور پر کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، یہ بعد میں پتہ چلتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور اگر اچھے لوگوں سے دوستی نہ رہی، دنیا میں غلط لوگوں سے، بروں سے تعلق رہا، دوستی رہی،
تو اس کا بھی کیا حال ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فرقان میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا تعلق دنیا میں غلط لوگوں کے ساتھ تھا، اچھے لوگوں سے تعلق ان کا نہیں رہا، غلط لوگوں سے ان کا تعلق تھا، قیامت کے دن جب وہ جائیں گے اب حالات دیکھیں گے کہ جن لوگوں کا اچھوں سے تعلق تھا، خود اچھے اس درجے کے نہیں تھے، تعلق اچھے لوگوں سے تھا تو اللہ نے اچھے مقام پہ پہنچا دیا، اور جن کا برے لوگوں سے تعلق تھا وہ کیا کریں گے؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو دانتوں میں پکڑیں گے اور کاٹیں گے اپنے ہاتھوں کو، اور کیا کہیں گے؟ یقول، کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں بھی اس نبی کے ساتھ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اچھوں کے ساتھ ہوتا کتنا اچھا ہوتا، بروں کے ساتھ تھا۔ یا ویلتا، افسوس جو کرے گا، اے کاش لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں اس فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ نیک لوگوں کی صحبت آدمی کو نیک بنا ہی دیتی ہے۔ عطر کی دکان میں آنا جانا رہے نہ خریدے انسان، پھر بھی خوشبو کپڑوں سے آتی ہے۔ بدبو والی جگہ سے آنا جانا رہے، کسی چیز سے جتنا بھی بچے، بدبو پھر بھی آتی ہے کپڑوں سے۔ اچھے لوگوں سے تعلق رکھا گیا۔ دنیا اختتام کی طرف رواں دواں ہے، حالات تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر اپنی اگلی منزل کی فکر عقل مندی کی نشانی ہے۔ اچھے بننا، اچھے لوگوں سے تعلق رکھنا، اچھے لوگوں سے بیٹھنا، اچھے لوگوں سے سیکھنا۔ صرف دیکھنا ہی سیکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے، یہ ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ برے لوگوں سے دوستی ہوگی اس کی نا، تو یہ کہے گا کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں اس فلاں سے میری دوستی نہ ہوتی کتنا اچھا ہو، اس دوستی نے مجھے بھی مروا دیا، اس کی دوستی میں بھی گیا۔ اب اس جماعت کو یہ جو چوتھی پانچویں جماعت جو شامل ہوئی ان فائزین کے ساتھ، کامیاب لوگوں کے ساتھ، ان کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے اپنا دوست کہا، یہ میرے دوست بن گئے، میرے دوستوں سے ان کا تعلق تھا، میرے دوست بن گئے۔ دوست کا دوست دوستی ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے دوست، انبیاء اللہ کے دوست، شہداء صالحین اللہ کے دوست، تو جو ان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرنے والے وہ بھی دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو میرے دوست ہیں نا، چاہے ان کی دوستی براہ راست تھی یا بالواسطہ تھی، ان پر ڈر خوف نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ یہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے تھے، تقوی والے تھے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے دنیا میں بھی کہ اچھے لوگوں سے ان کا تعلق ہے، اور آخرت میں بھی، والآخرہ، آخرت میں بھی۔ اور آخرت کی خوشخبری اور بشارت کیا ہے؟ فرمایا ان کا بھی حساب نہیں ہوگا، پھر ان سے بھی اللہ حساب نہیں لیں گے۔ انبیاء، شہداء، صالحین اور صدیقین، ان کا تو حساب ہوگا ہی نہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتی یہ جو جماعت ان کے ساتھ تھی نا دنیا میں، ان سے تعلق رکھنے والی تھی، ان سے بھی حساب نہیں ہوگا۔ انبیاء تو دنیا میں نہیں رہے کہ ہم ان سے دوستی کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا حق یہ تقاضا یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے آل میں کون آدمی شامل ہے؟ اللہ نے درود شریف میں شامل کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آپ کی آل پر بھی نازل فرما، تو یا رسول اللہ یہ آپ کی آل میں کون شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا کل مؤمن تقی، جو مومن ہوگا، جو متقی کو میرے آل میں وہ شامل ہے میرے ساتھ۔ تو یہ نبی کی دوستی ہے۔ صدیقیت کا درجہ آپ پانا بڑا مشکل ہے، لیکن صدیقین سے دوستی تو کر سکتے ہیں نا۔ اگر ہمارے سامنے صدیقین کی شان میں کوئی برا لفظ کہے، کوئی کہے، تو ان سے پوچھ تو سکتے ہیں نا، کبھی میرے والد کے بارے میں کہو تو میں نہیں برداشت کر سکتا، میرے سامنے تم نے ابو بکر صدیق کو یہ بکواس کیوں کی ہے؟ خبردار اگر میرے گھر میں تم دوبارہ آئے۔ وہ باپ اپنے ایمانی جذبہ دکھائے، اپنے بیٹے کو بولے خبردار دفع ہو جاؤ، میرے گھر سے نکلو، تم نے ابو بکر کی شان میں سے گستاخانہ بھونکا ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ دوستی کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بکواس کر کے آئے اور اسی پیسے کو والد بھی کھا رہا ہے، باپ بھی کھا رہا ہے، بیٹا بھی کھا رہا ہے، پیسے ملے وہاں سے، آئے کر کما کے کیا ہے، بھونک کے آیا تھا۔ ابو بکر پہ بھونکنا، عمر پہ بھونکنا، جو صحیح کتا ہوتا ہے نا، صحیح کتا، گھریلو کتا، وفادار کتا، اپنے مالک پہ، مالک کے رشتہ داروں پہ کبھی نہیں بھونکتا۔ یہ گھریلو کتے کی نشانی ہوتی ہے۔ جو پہاڑ دیہاتوں کے لینے والے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے
مالک پر، مالک کے پڑوسی پر، مالک کے دوست پر، مالک کے گھر والوں پر، مالک کے رشتہ داروں پر نہیں بھونکتا. اور جو بھونکتا ہے نا وہ پھر وہ ایسے ہی بھونکنے والا کتا ہوتا ہے. تو یہ گھریلو کتے نہیں ہوتے پھر اس طرح بھونکتے ہیں. پھر شہداء، شہادت کا درجہ اگر پا نہیں سکتے تو کم سے کم شہداء سے محبت رکھ سکتے ہیں. یہ تو کر سکتے ہیں نا. وہ جذبہ، وہ حمیت اپنے دل کے اندر پیدا کریں کہ وہ ایک جماعت جو ہماری طرف سے فرض کفایہ ادا کر کے اپنے بچوں کو اور اپنے بڑوں کو اور عورتوں کو اللہ کے راستے میں کٹوا رہے ہیں اور اس پر خوش ہیں. کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے. ایک خاتون کا بچہ شہید ہوئے، بیٹا جوان بیٹا شہید اس کے سامنے لایا گیا، وہ ہنس کر دعا کری اللہ تیرا شکر ہے شہید ہو گیا، کسی غلط جگہ نہیں مارا گیا. ان سے محبت تو رکھ سکتے ہیں نا. اس سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے دشمن سے نفرت کریں. دوست سے محبت کا تقاضا ہے کہ دوست کے دشمن سے نفرت کریں. اور دوست کا دشمن کون ہے؟ اس سے نفرت کیسے کرنی ہے؟ وہ ہم نے کرنی ہے. وہ کیسے کرنی ہے؟ ان سے قطع تعلقی کرنی ہے. قطع تعلقی کیا ہے؟ کہ ان کی چیزیں نہ لینی ہے نہ اپنی چیزیں دینی ہے ان کو. یہ قطع تعلقی ہوتی ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. ہم شہادت کا درجہ نہیں پا سکتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک. شہادت کی دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دینا، اور شہادت بھی ایسی ہو کہ میرا آخری وقت ہو تو میں اپنے نبی، آپ کے نبی کے شہر میں ہوں. اللہ نے مقام دیا، پھر رسول کے روزے پر مصلی پر ہی دی شہادت. ہم اگر یہ نہیں پا سکتے تو کم سے کم ان شہداء سے دوستی تو کر سکتے ہیں نا. ان سے محبت تو کر سکتے ہیں. ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے دشمن سے نفرت کرنی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو بھی راضی کریں اور دشمن شیطان بھی ناراض نہ ہو. اللہ بھی راضی کرنا، شیطان کو بھی ناراض نہیں کرنا. ایسے دوستی نہیں چلیں گی. یہ دوستیاں نہیں چلیں گی. ہمارے گھروں میں اندر دشمنوں کی وہی چیزیں آ رہی ہیں. ہم اپنا پیسہ دشمن کو دے رہے ہیں کہ ان کی چیزیں خرید رہے ہیں. ہماری دوستی کہاں سے ہوگی پھر؟ کس سے دوستی ہماری پھر؟ کھل کے بولیں، ہماری اسرائیل سے دوستی ہے یا فلسطین سے دوستی ہے؟ اہل فلسطین سے دوستی ہے. ایسے دوستی نہیں چلے گی. اللہ کہتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ان لوگوں کے لیے کہا ہے جن کی جو دوستی کا حق ادا کرتے ہیں. دوستی کا حق یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے ہم نے تعلق نہیں رکھنا، قطع تعلق نہیں کرنی. میرے ملک کے اندر ان دشمنوں کی ایک چیز بھی نہیں آنی چاہیے. میں اپنے ملک کے اندر اسرائیل کے جاسوس کو برداشت کروں گا؟ نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے نقصان پہنچا رہا ہے. تو جو میری معیشت کو کیڑے کی دیمک کی طرح کھا رہا ہے اور ہماری معیشت ساری یہاں اٹھا کے سارا پیسہ لے کر جا رہا ہے باہر، ہم خوشی خوشی دے رہے ہیں، ٹوکریاں ہاتھ میں پکڑے ہوں گے، بڑے فخر سے ہم پیپسی اور 7 اپ اور KFC اور دوسری چیزیں اٹھا کے اس میں ڈال رہے ہوں گے اور لے کے آ رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہوں گے بڑی خوشی سے. کیوں؟ پیسہ کہاں جا رہا ہے مجھے بھی پتہ ہے کہاں جا رہا ہے، دوسرے کو بھی پتہ ہے کہاں. یہ کہاں سے ایمان ہے؟ کس سے دوستی ہے ہماری؟ اللہ کو ناراض کرنا، شیطان کو بھی ناراض نہیں کرنا. اللہ کو راضی رکھنا لیکن شیطان بھی ناراض نہ ہو. یہ دوغلا پن نہیں چلے گا، یہ منافقت نہیں چلے گی. صاف ستھری خالص دوستی چاہیے. اللہ رب العزت اس جماعت کے بارے میں فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ تقوی والے، لہم البشریٰ، ان کے لیے بشارت ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں ان کے لیے بشارت کہ اللہ ان سے خوش ہے، اور آخرت کی بشارت یہ ہے لا حساب علیہ، اللہ ان سے حساب نہیں لیں گے، ورنہ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر آدمی کو بلایا جائے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی روایت، 5 سوال ہوگا، ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا بتاؤ پیسہ کہاں سے آتا تھا اور کہاں لگتا تھا، یہ بتاؤ. اور جب تمہیں منع کیا جاتا تھا کہ میرے دوستوں کے دشمنوں کو پیسہ نہ دو، تم پھر دیتے تھے، ان کی چیزیں خریدتے تھے، اس کا حساب دو. اب پھر حساب دینا پڑے گا. تو اللہ نے اس جماعت کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ 5ویں جماعت اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جو شامل کی ہے، یہ اپنے اس اخلاص اور تقوی اور اللہ سے دوستی اور اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر شامل ہوئی ہے. اور ان کی اللہ نے تعریف فرمائی وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ بہترین دوستی کا نتیجہ ہے. اللہ تعریف کریں گے. اور جب ان کی تعریف ہو گئی تو اب جس طرح ان 4 کا حساب نہیں ہوگا، اس 5ویں جماعت سے بھی حساب نہیں لیا جائے گا. ان کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجا جائے گا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعدنی ربی، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ان يدخل الجنت من امتی 70,000، کہ میری امت کے 70,000 لوگ، یہ امت میں سے کہا ہے، یہ ان میں سے نہیں، انبیاء نہیں،
صدیقین، شہداء، صالحین، ان سے ہٹ کر باقی عام امت کے بارے میں کہا. یہ اس پانچویں جو جماعت ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ان يدخل الجنۃ من امتی 70,000، 70,000 لوگوں کو اللہ رب العزت جنت میں داخل کریں گے. اور کیسے کریں گے؟ لا حساب علیہم ولا عذاب، نہ ان سے کوئی حساب ہوگا، نہ ان پر کوئی سختی ہوگی. نہ حساب ہوگا نہ سختی ہوگی. یہ کون سے والے، کس کے بارے میں کہا جائے؟ یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو ہم بھی وہ مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے لیے کہا جائے اس مقام پہ. اور وہ مقام کیا ہے؟ من یطع اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرنی، رسول کی اطاعت کرنی. تو ان چاروں کے ساتھ ہمیں بھی اللہ شامل کر دیں گے، کوئی حساب نہیں ہو. من یطع اللہ والرسول. نبی نہیں بن سکتا کوئی اس دور میں. اگر کوئی کہے گا نا بھی نبی بن رہا ہوں تو اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکالیں گے. صدیقیت کا درجہ پانا ہی بڑا مشکل ہے. شہادت بظاہر مشکل لگتی ہے، اللہ دے دیں. اور صالحیت کا درجہ پانا اگرچہ مشکل ہے، محنت مشقت اس میں چاہیے، یہ بھی مشکل ہے چلو، لیکن ان سے محبت ان چاروں سے رکھ کر یہ ان کے قریب تو جا سکتے ہیں نا، ان کا قرب تو حاصل کر سکتے ہیں نا. قیامت کے دن کامیابی پا سکتے ہیں نا ان چاروں سے محبت رکھ کر. ان چاروں سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے مبعوث کردہ پاکیزہ صاحب وہ تھے، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اونچے درجے والے، عظمت والے مخلوق تھے. ان پر سب پر ہمارا ایمان. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. صحابی کہتے کس کو ہیں؟ پہلے یہ تو پوچھا جائے ان سے کہ صحابی کہتے ہیں، کہ سوچ میں پتہ بھی ہے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس آدمی نے ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت کر لی اور ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہے. اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہوں. اور آج ہم ان کے خلاف کہتے ہیں فلاں نے تو ایسا کیا تھا، وہ فلاں ایسا کرتا تھا. اللہ کہتے ہیں میں راضی ہوں، تو کون ہوتا ہے بھونکنے والا؟ تیسرا درجہ شہداء، جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے ان شعائر اللہ کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنا مال، گھر بر سب کچھ قربان کر رہے ہیں اور اس پر خوش بھی ہیں. صالحین، جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات، ضروریات کو سب کو پیچھے رکھا، اپنے رب کی رضا کو سب سے مقدم رکھا، ہر معاملے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، ہر چیز میں مقدم رکھا، وہ صالحین ہیں. ہم یہ نہیں بن سکتے تو کم سے کم ان سے محبت تو کر سکتے ہیں نا، اتنا تو کر سکتے ہیں. اگر ان سے محبت بھی کریں گے تو قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ شامل تو کر دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہی نہیں ہے. اور جب اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ وحسن اولئک رفیقا، اور اللہ کے نبی کی زبان سے نکل یہ بات کہلوائی گئی کہ لا حساب علیہم ولا عذاب، نہ حساب ہوگا نہ انہیں سخت سزا دی جائے گی، کوئی سزا ہوگی ان کی. اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے اعلان کیا ہوگا. اب جب یہ پانچوں قسم کے لوگ جب یہ سب جمع ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ کی روایتیں فرماتی ہیں، یحشر الناس، لوگوں کو سب کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن، فی صعید واحد، ایک بڑے کھلے میدان میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن. فینادی مناد، ایک آواز دینے والے آواز دیں گے اللہ کی طرف سے. فیقول، زور سے آواز آئے گی میدان میں، میدان محشر میں، این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو راتوں کو اپنے بستر سے الگ ہو کر اپنے رب کو تھوڑی دیر یاد کیا کرتے تھے. یہ انبیاء کی نعمت ہے، یہ صدیقین اور شہداء اور صالحین کا کام ہے، ان سے محبت رکھنے والوں کا کام ہے. اللہ کہیں گے وہ کہاں ہیں؟ فیقومون، ایک جماعت کھڑی ہوگی، وہم قلیل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہوں گے بہت تھوڑے. ظاہر سی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان جب کھڑے ہوں، ان میں سے 70,000 کی کیا حیثیت ہوگی؟ 70,000 ان میں سے ہوں گے، یہ کھڑے ہوں گے. فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، بغیر حساب کے اللہ رب العزت ان کو جنت میں بھیج دیں گے. جاؤ تم، یہ تمہاری دنیا کی بہترین محبت، بہترین رفاقت اور بہترین انتخابی دوستی کا نتیجہ ہے. جاؤ، تم نے اچھے لوگوں سے تعلق رکھا تھا، اچھے لوگوں سے تمہارا تعلق تھا، یہ اس کا نتیجہ. تو یہ وہ پہلی جماعت جو قیامت کے دن اللہ رب العزت 3 حصوں میں انسانوں کو تقسیم کریں گے. ان میں سے پہلی جماعت جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ان میں 5 قسم کے لوگ شامل ہوں گے. پہلا نبی ہوں گے، دوسرے صدیقین ہوں گے، تیسرے شہداء ہوں گے، چوتھے صالحین ہوں گے، اور 5ویں من یطع اللہ والرسول. یہ میدان اللہ نے کھلا رکھا ہے، اس میں جو بھی آئے شامل ہو سکتا ہے، جو بھی آئے شامل ہو سکتا ہے. جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، جو بھی آئے گا اس میں شامل ہو، جتنے بھی زیادہ ہوں. اس میں کوئی تعداد مقرر نہیں ہے،
کوئی ایسا نہیں ہے کہ جگہ کی تنگی ہوگی تو اتنی مقدار ہے بس، اس سے آگے نہیں، محدود داخلے نہیں ہیں، لامحدود داخلے یہاں پر جتنے بھی آئیں آ سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہمیں کم سے کم اگر ہم یہ مقام، یہ مرتبے، یہ اونچے جو چار ہیں، یہ ان پہ نہیں پہنچ سکتے تو ان سے محبت رکھ سکتے ہیں، ان سے تعلق رکھ سکتے ہیں، اور ان سے محبت اور تعلق کا نتیجہ یہ، علامت یہ ہے کہ دنیا میں اچھے لوگوں سے دوستی ہونی چاہیے، اچھے لوگوں سے تعلق ہونا چاہیے، نیک لوگوں سے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھیں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان بہت سی چیزوں سے دنیا میں بھی بچ جاتا ہے، بڑے بڑے حوادثات سے بھی بچ جاتا ہے، اور آخرت کے بڑے حادثے عظیمہ سے انسان بچ جائے گا۔ اچھے لوگوں سے تعلق، اچھے لوگوں کی رفاقت، اللہ خود فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اس دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ دیکھو یہ ہیں وہ 70,000 لوگ، جب وہ کھڑے ہوں گے تو اللہ کہیں گے دیکھو اچھے لوگوں کی دوستی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ کتنے افسوس کر رہے ہوں گے وہ لوگ پھر جیسے ہم جیسے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں تعلق اور دوستی لالچ کی بنیاد پر رکھی تھی، جہاں لالچ تھی وہاں دوستی تھی، لالچ ختم، دوستی ختم تھی، دنیا کے لیے تھی، اور جو اللہ کے لیے دوستی، تعلق، محبت ہے اللہ والوں کے ساتھ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس طرح سب کے سامنے کھڑا کر کے اعلان فرمائیں گے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، دیکھو یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ تھی، کتنے کامیاب لوگ ہیں یہ وہ پہلی جماعت تھی۔ دوسری جماعت جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، بغیر جہنم میں پھینکا جائے گا، اور تیسری جماعت جس کا حساب اور کتاب ہوگا، ان کا ذکر انشاءاللہ زندگی ہے تو اگلے جمعے اس پہ بات کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔